بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا آدھے سے کچھ تھوڑا سا زیادہ کر لیا تھا، اور اس کا ٹاپک آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اگر نہیں سنا تو پلیز سن لیجئے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اس سورہ یونس کے اندر ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کا میسج کیوں پہنچتا ہے، تاکہ عام انسان کے لیے ان کے لیے ایک پورا ایویڈنس آ جائے کہ جناب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا آپ سے کیا تعلق ہے۔ انسان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرک، تقلید اور بدعت یہ آپ کے لیے سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ ہم ایسا کر لیں تو پھر ہم اپنی طرف سے کوئی دین اپنا ایجاد کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو پچھلے لیکچر میں ہماری ڈسکشن چلی تھی، اور قرآن مجید سے ہدایت آپ کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں بینیفٹ۔ تب ہم اگلے آیات سے سٹڈی کرتے ہیں کہ شرک جرم کی بنیاد پر اس میں کچھ ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے دیے جو آپ کئی اور صورتوں میں سنی چکے ہوں گے۔ تو مزید اس میں ہم اس کے کچھ اور پہلو واضح ہوتے ہیں کہ جو پچھلی ہسٹری کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے انسانوں میں، کہ سب انسان مانتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوا ہے معاملہ۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے اعتبار سے کچھ انسٹرکشنز کی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہسٹوریکل ایویڈنس ہے۔ تو میں مختصراً یہ کرتا ہوں کہ کچھ آیات کا میں تلاوت کرتا ہوں، اور باقی ساری آیات کا میں ترجمہ عرض کروں گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری تلاوت کر لیجئے گا، اور آپ تراویح میں بھی سن لیتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ آپ پلیز خود بھی پڑھ لیجئے گا۔ جس اسکالر کو بھی آپ کا دل چاہے آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ ارشاد ہوا، اے رسول آپ ان کی پیروی نہ کیجیے گا اور اپنا کام کرتے رہیے گا، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جب آپ اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہیں، بلکہ آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں یا مشغول بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ آپ کے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ یہ زمین، آسمان، ذرے سے چھوٹی یا بڑی ہو، بلکہ وہ ایک واضح ڈیٹا بیس میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے صحابہ سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ سن لیجئے کہ اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہے، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے، نہ کوئی رزق اور نہ ڈپریشن، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کنفرمیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے رسول، یہ منکرین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالے، تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، آپ اس پر بھروسہ رکھیے اور اپنا کام کرتے جائیے، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا۔ اچھا،
اچھا اصل میں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دعوت اور قرآن کی بڑی محنت سے سنا رہے ہوتے تھے، اور لوگ پھر بھی آپ کا پر اعتراض بھی کرتے تھے، اور یہ بھی آگے سے آپ پہ کچھ نہ کچھ مذاق بھی کر لیتے تھے، اور کچھ ایسا معاملہ تھا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی پھر یہی کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ کے اور اپنے فیملی کے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو سناتے ہوتے تھے، تو لوگ نہیں مانتے تھے۔ اچھا نہ مانے تو چلو ان کا معاملہ نہیں، وہ پھر آگے سے اگلوں کو بھی تنگ کرتے تھے اور ان کو ٹارچر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پورا بتایا کہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اس لیے آپ بالکل ڈپریشن سے نکل آئے، اس میں کچھ آپ کو نہیں ہو، کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ ایک دعوت کے لیے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ اصل میں ہے کہ بھی ہمیں صرف کام اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں تک پہنچانا ہے، دیٹس اٹ، ہمارا کام ختم۔ آگے رہی ان کی ہدایت کہ وہ سنیں نہ سنیں، اس سے فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بتا دیا، تو پھر ہم لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ویلڈ ہے کہ جناب ہم اگر بس اللہ کا پیغام پہنچا دیا، باقی چھوڑ دیں اگلے ایمان لائیں نہ لائیں، سنیں نہ سنیں، جو ہے وہ آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ان کو پھر ہدایت دے گا اگر ان کی نیت درست ہے، اور نیت ہی درست نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا پھر مزید یہاں پہ یہ دیکھ لیجیے، یہاں پہ ان کو فرمائے گا ان اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول، ان کے صحابہ، مخلص صحابہ، یہ ہیں۔ اچھا باقی عام آدمی ہم لوگ جو ہیں، یا اور بھی اسکالرز، بڑے پرانے زمانے کے علماء، پرانے نیک لوگ سارے، ان میں سے جو بھی جن کی بھی نیت درست تھی تو وہ سب بھی اور آپ بھی ولی اللہ بن جاتے، آپ اللہ کے دوست بن جاتے، وہ آپ بھی ہیں اور بہت سے نیک لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کسی کو کوئی اتھارٹی دے دے کہ زمین پہ تم یہ کرو، نہیں جی، وہ اتھارٹی وہی ہوتی ہے کہ جو لاجیکلی آپ کو سامنے آتی ہے، ورنہ کوئی معجزے کسی پہ نہیں آتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے زمانے میں ہی کرتا تھا، وہ معاملہ ختم۔ باقی اللہ سے دوستی ہے اور اس کا صرف بینیفٹ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک اپنی ان لمیٹڈ لائف میں جس میں نہ کوئی رسک اور نہ ڈپریشن، کچھ بھی نہیں ہوگا جس میں، بس وہ بینیفٹ آپ نے حاصل کرنا ہے ولی اللہ بن کے۔ اب اس کے بعد آئیے شرک میں جو یہ جھوٹ ہے جو یہ ایجاد کرتے ہیں، ان کی ایک اور غلطی کو بتایا۔ اب ان غلطی کا اس لیے قرآن میں رکھ دیا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو میچ کریں کہ ہم میں یہ غلطی ہے کہ نہیں۔ ارشاد ہوا، سن لیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر نیک لوگ اور فرشتوں وغیرہ کو پکارتے ہیں وہ اصل میں انہی شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے انہیں نہیں کہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ محض آئیڈیاز کی پیروی کرتے ہیں اور محض اندازے ایجاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ اس میں آپ آرام کر سکیں، اور دن کو اس لیے روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جدوجہد آپ کر سکیں۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے ایویڈنس ہے کہ جو سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اپنی اولاد بنا دے، وہ ایسی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی رب کا ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کا آپ کو خود علم نہیں ہوتا؟ اے رسول آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ایجاد کرتے ہیں تو وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکیں گے، کوئی بینیفٹ نہیں لے سکیں گے۔ ان کے لیے یہی لیڈرشپ کا تھوڑا سا فائدہ ہے جو اسی دنیا میں اسی زندگی میں لے لیں گے، پھر انہیں ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ان کے لیے اس کفر کی پاداش میں ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔
تو جناب یہ ہونا ہے. اب ظاہر ہے کہ شرک اس طرح کا بھی ایجاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کئی لوگوں کو سمجھا. مثلاً اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اچھا پھر اور رسولوں کا چلو بیٹا نہیں قرار دیا، لیکن ان کو اور کچھ نہیں تو ولی اللہ قرار دے دیا، اللہ کا دوست قرار دے دیا. اور اگر تو معاملہ بس ہوتا بھی اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہے اور وہ ہے معاملہ تو بات ختم ہوتی نہیں. پھر انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت سمجھ لیا اور پھر انہی کی پوجا کرنے لگے. تو یہی غلطی ہے اور وہ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے ہوئی ہے. اچھا پرانے لوگوں نے کئی جنات فرشتوں ان کی بھی پوجا کرنے لگے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ اتھارٹی میں ان کو کچھ حصہ ہے، تو یہی سمجھتے تھے. تو ایسے ہی ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہ کیا کہ نیک بزرگوں کے وہ لے کے اور انہی کی پوجا کر رہے تھے. جب پوجا ہمارے ہاں شکر اللہ کا کہ وہ سجدہ تو نہیں کرتے ان بزرگوں کی قبر پہ جا کے، لیکن ان سے دعائیں ان سے بزرگوں سے کر رہے ہوتے. تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے. دیکھیں قرآن میں اتنا کلیئر کر لیا ہے کہ آپ خود اسے اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میچ خود کر لیجئے پلیز. تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا. اب آئیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے جرم پہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جزا سزا جو کئی ٹائم پہ کی ہے، تو اس کا ایویڈنس اب اللہ تعالیٰ نے صرف انہی رسولوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کا عربوں کو معلوم تھا، جنہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جن کا انہیں معلوم ہی نہیں تھا تو پھر ان میں کوئی یقین بھی نہیں انہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی پوری ہسٹری جو خود ان کو پتا تھی اسی بیسس پہ ارشاد ہوئے. اے رسول انہیں نوح کی تاریخ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا میری اہل قوم اگر میری دعوت کے لیے کھڑا رہنا اور اللہ تعالیٰ کے آیات سنا کر یاد دہانی کرنا آپ پر گراں ہو گیا تو سن لیجئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر لیا. چنانچہ آپ سب مل کر اپنی بات کہہ دیجئے اور اپنے شریکوں یعنی اپنے جعلی خداؤں کو بھی ساتھ ملا لیجئے. پھر آپ کے اس فیصلے میں آپ کو کوئی تردد نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہے کر دیجئے گا اور مجھے مہلت نہ دیجئے گا. اس کے بعد بھی اوائڈ کریں گے تو پھر میرا کیا نقصان ہے کہ میں نے آپ سے کوئی پروفٹ نہیں مانگا. میرا فائدہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہو. اس پر بھی ان کے لیڈرز نے انہیں جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں نجات دی اور ان مخلص صحابہ کو بھی جو ان کے ساتھ سمندری جہاز میں چلے گئے تھے، ان مخلصین کو جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے جنہیں اس عذاب سے پہلے وارننگ کر دی گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے وہی دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بہت تفصیل سے آپ قرآن میں مختلف صورتوں میں آپ سن چکے ہیں، جیسے بھی کچھ عرصہ پہلے آپ سورۃ الاعراف میں سن چکے، اور عربوں کو بھی یہ پوری ہسٹری پتہ تھی. ایون اس سے اب دور علاقوں میں چلے جائیں تو انڈیا میں اور چائنا کے لوگوں کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ہسٹری کا معلوم ہے. تو ان سب کا اس سے یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ رسول کی رسپانسبلٹی تھی بس اللہ کا میسج پہنچا دیں اور بات ختم. تو نہیں مانے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، تم جانا اور اللہ جانے، تمہارا جو معاملہ ہے نا کر لو، اور باقی جو بھی اگر تمہیں اتنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے جن کو تم خدا سمجھتے ساروں کو لے آؤ، لا کے مجھے مارو یہاں پہ، جو کرنا کر لو، جو دل چاہے کر لو. یہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ وارننگ بھی، بلکہ وارننگ سے زیادہ چیلنج اب کیا کر دیا کہ لو بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کیا تھا جو کہ ایک ایسا سیلاب کر دیا کہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی اور صرف وہ لوگ بچے کہ جو نوح علیہ السلام کے صحابہ تھے. اور پھر انہی یہ آپ پڑھ چکے ہیں جودی ایک اور صورتوں میں نے ورز کیا تھا کہ یہ
پہاڑ ہے کہ جو آج کل ترکی، ایران اور آرمینیا کے بارڈر پہ ہے، اور وہاں کے تمام لوگ، چاہے وہ اہل ایمان ہو چاہے وہ نان مسلمز ہو، سب سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام والا پہاڑ ہے کہ جہاں پہ ان کا جو جہاز تھا یہاں پہ ہوا، اور اب آ کے یہ رشینز نے، کہ ان کی حکومت یہاں تک تھی، تو انہوں نے یہ آرمینیا، سوری میں نے وہ کہہ دیا تھا، تو یہ آرمینیا ملک ہے، تو وہاں سے یہ لوگ آئے اور انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے جہاز کے فوسلز مل گئے. تو یہ ہے. تو جناب اس کے لیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اچھا آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے، اور جب کبھی بھی آپ کو موقع ملا تب چلے جائیے گا کبھی ترکی کے ایک ٹورزم پہ، اور پھر آپ کو تھوڑا سا اس پہاڑ کے ٹاپ تک آپ کو جانا پڑے گا، تو ادھر جا کے آپ کو یہ فوسل مل جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو پھر اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی بہت ٹاپ کہ یہ چوٹی ہے پہاڑوں کی، اور یہ غالباً میں خیال 25 اونچا پہاڑ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کے ایٹیٹیوڈ پہ اصل بات ہے، ورنہ ہسٹری کو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کر دیا تھا، اب ان کے ایٹیٹیوڈ کو یہاں فوکس کر کے اس کا ارشاد ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ کھلے پروف لے کر ان کے پاس آئے تھے، مگر جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے نہیں مانا. ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اسی طرح سیل لگا دیتے، سیل ہے کہ وہ ایمان لائیں گے. اور وہ آپ پڑھ چکے سورۃ الاعراف میں کہ وہ حضرت ہود، صالح، پھر ابراہیم، اس کے بعد پھر لوط اور شعیب علیہ السلام، ان کا ذکر ہے کہ یہ پوری جن کی ہسٹری اویلیبل ہے. تو ان سب کا یہی ہوا تھا کہ ان کی قوم کی میجورٹی نہیں لے آئی، تو اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کو نکال دیا کہ جو ایمان لائے، اور ان کو ایک بہت بینیفٹ اسی دنیا میں دے دیا، اور جو ان کی باقی قوم تھی ان سب کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اگلی 75 آیت میں ارشاد ہوا، ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے پروف کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے طرف بھیجا، تو وہ بھی اکڑ بیٹھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے. چنانچہ جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ آپ کے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے، اور حق کے مقابلے میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں اس طریقے سے نکال دیں جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا، اور اس ملک میں آپ دونوں کی ایک لیڈرشپ قائم کرنا چاہیں؟ ہم آپ کو ماننے والے نہیں. تو اب یہ پورے ایک طرح کی پارلیمنٹ تھی فرعون بادشاہ کی، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہنچے، اور انہوں نے پورا اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچا دیا، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک معجزانہ ایویڈنس بھی دیا تاکہ یہ سن سکیں، غور کر سکیں. تو لیکن انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی ہم نہیں یہ کریں گے، ہم تو جادو تم کر رہے ہو، چلو ہم بھی جادو کر لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے اس میں. تو جناب یہ فرعون نے پھر آگے کیا کیا؟ فرعون نے حکم دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو. چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ جو ڈالنا چاہ رہے ہیں ڈال دیجیے. اب جی مقابلہ آیا ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں، یہ ہوا ہوگا معاملہ. تب وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی لائیں آپ پھر. تو پھر اگلی آیت میں ارشاد ہے، پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ لائے ہیں یہ محض جادو ہے. یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسے باطل کیے دیتا ہے.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر فساد کرنے والوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار۔ پھر موسیٰ اور ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ فرعون اور خود اپنی قوم کے لیڈرز کے ڈر سے کہیں فرعون انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اس ملک میں بڑا ڈکٹیٹر تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے شامل تھا جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم کے ساتھی، آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں تو اسی پر بھروسہ کر دیجئے اگر آپ واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو۔ اچھا، یہاں پہ مختصر معاملہ، لیکن سورۃ الاعراف میں اب سن چکے ہیں کہ پورا واقعہ ہوا یہی تھا کہ جادوگروں نے کچھ ایسی رسیاں ڈالی تھیں اور وہ سائیکولوجیکلی اس طرح سے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ جناب سانپ ہے اور یہ، اور لوگ ڈر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی آرڈر دیا کہ آپ اپنی اس عصا کو آپ ڈال دیں۔ انہوں نے ڈالا تو وہ ایک ایسا اژدہا بنا کہ وہ سارا جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا، جو کچھ جادو ان کا تھا، سارا زیرو ہو گیا۔ اور جادوگر جو ہے وہ اچھے پروفیشنسٹ تھے، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو کچھ ہوا، تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور فرعون چونکہ ڈکٹیٹر تھا تو اس نے انہی جادوگروں کو قتل کر دیا تھا۔ اس موقع پہ شروع میں بنی اسرائیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل کے تھے، اور پھر جو لوگ بھی ایمان لے آئے تھے تو وہ بھی اسی امت کا حصہ بن گئے تھے، تو ان میں سے چند لوگ ہی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یار فرعون کہیں ہمیں پھر مارے نہ یا کچھ نہ کرے۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کی ٹریننگ شروع کی تھی اور فرمایا کہ چلو بھی بیٹو، آپ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس ایمان پہ رہیں کہ جو آپ کے پردادا کے پردادا کے پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا جو میسج تھا اللہ تعالیٰ کا، اصل وہ ہے، بس اسی پہ آپ عمل کریں اور نماز پڑھیں۔ تو جو ایمان لائے تھے ظاہر کم لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اب ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک دم سزا کا معاملہ نہیں کر دیا فرعون پہ، بلکہ وہ ٹائم دیا، اور وہ ٹائم میں اندازہ یہی ہے کہ 7-8 سال کے بعد کا یہ واقعہ تھا کہ بنی اسرائیل کے تقریباً تمام لوگ ہی ایمان لے آئے تھے، کہ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہو یا ان کی امت ہو، جو لوگ تھے ایمان لے آئے۔ اب مزید ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اس ہسٹری میں بیان فرمایا، اس پر ان اہل ایمان نے جواب دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے کہ ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا دیجیے گا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان منکر قوم سے نجات عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر طے کر لیجئے اور انہیں قبلہ بنا دیجئے تاکہ ان میں نماز کا اہتمام رکھیں، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ کامیابی بالآخر انہی کو حاصل ہوگی۔ موسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے نوازا، اے ہمارے رب، تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال اب آپ غارت کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اسی طرح بند کر دیجئے کہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فرمایا آپ اور آپ کے بھائی کی دعا قبول ہوئی، اب آپ دونوں ثابت قدم رہیے اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیے گا جو علم نہیں رکھتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا کہ بتا دیا کہ فرعون اور ان کے لیڈر، ان کی نیت خراب ہے، وہ نہیں ایمان لائیں گے، آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن اب آپ نے یہ کرنا ہے ثابت قدم رہنا، یعنی ابھی آپ کو تکلیفیں وہ آتی جائیں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف صبر کا امتحان اب یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا یہ چل رہا ہے ابھی یہ، اور ساتھ ساتھ پھر کہ جو آپ کے پر ایمان لے آئے جو آپ کے صحابہ کرام بنے، تو ان پر بھی امتحان تھا کہ ظاہر ہے کہ بیچ میں
ان پہ ایک ٹائم پہ فرعون نے یہی کیا تھا کہ چلو بھی ان کے مردوں کو مارو اور خواتین کو چھوڑو، لیکن ان کے کچھ لوگ ہی شہید ہوئے، باقی پھر بھی ایمان پہ ثابت قدم سے رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو، اس کے بعد ہم نے سمندر پار کروا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور تشدد کی نیت سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون خود ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا اس اللہ کو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ کیا اب اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے تھے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، چنانچہ آج ہم تمہاری بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنی بعد آنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی بن کر ہے۔ حقیقت یہ کہ بہت سے لوگ ہمارے ایویڈنس سے غافل ہی رہتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور انہیں نہایت عمدہ رزق عطا فرمایا، پھر انہوں نے جو کچھ بھی اختلاف کیے تھے تو اس وقت کیے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت تورات کا علم آ چکا تھا۔ یقین رکھیے کہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب دیکھیے اس میں بنی اسرائیل کا یہ ہوا کہ جب ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بینیفٹ دیے، اور پھر پہلے ان کی ٹریننگ چلتی رہی 200 سال تک، اس کے بعد پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام پھر اور ساری قوموں تک پہنچنے لگا۔ لیکن پھر بنی اسرائیل میں گمراہی آئی، اختلاف ہوئے تو انہوں نے فرقے بنائے آپس میں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ بھی تمہارے لیے آخرت میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ تو دیکھیے سیم اب ہم لوگوں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی مختلف فرقے بن گئے، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے قرآن، جس کے ساتھ اب خود میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کیا بات درست ہے اور کیا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں جو بھی جزا سزا کا فیصلہ کرنا ہے وہ آخرت میں ہمارا کرنا ہے۔ اچھا، فرعون کا بھی دیکھیے کہ وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لیکن جس وقت وہ خود اس میں غرق ہونے لگا تو تب ایمان لایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تم یہ جو کر رہے تھے حرکتیں اور فساد کر کے تم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے، تو یہ سوچ لو کہ تم کیسے اب ایمان لا سکتے ہو۔ یعنی اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عین موت کے وقت کہ جب انسان کو کنفرم ہے کہ اب تو موت آ رہی ہے، کچھ سیکنڈ میں مرنے لگوں، اس سے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پھر ختم بات۔ جب آپ کی صحت درست ہو اس وقت آپ ایمان لائیں، اصل امتحان یہ ہے، ورنہ تو بندے کو بالکل موت آ جائے تو پھر تو آدمی ہر کوئی مان لے آئے گا۔ تو اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ فرعون کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تمہارا جو جسم ہے اس کو میں بچا لوں گا۔ لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن 1400 سال پہلے بتایا، آج آپ دیکھ لیجئے آج بھی فرعون کے ہیں، اور یہ کوئی ایک فرعون نہیں ہے بلکہ بہت سارے 30-35 بلکہ شاید زیادہ ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ میوزیم قاہرہ کا وہاں پہ ہے۔ یہ تو قاہرہ کے اس پورے جہاں پہ انہوں نے یہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، تو اس میں کچھ پکچرز میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں میرے سفر نامے میں، اور بھی ہیں لیکن خاص طور پہ میں نے یہ فوکس کیا ہے کہ یہ دو فرعون، اچھا فرعون ٹائٹل تھا نا بادشاہ کا، تو یہ بہت سارے بادشاہوں کی ہیں جس میں خاص طور پر دو رامسیس اور دوسرے کا نام تھا منفتح۔ تو اس کے لیے اب یورپینز نے کیا کیا کہ انہی لاشوں کے ایک
کیمیکل ٹیسٹ کر کے دیکھے کہ یہ کتنی پرانی لاشیں ہیں، تو یہ ایگزیکٹ پتا چلا کہ یہ جناب 3200 اور 3300، یعنی آج کل کے زمانے سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ 1200 بی سی یا 1300 بی سی کا زمانے کی لاشیں ہیں۔ تو انہی کے بارے میں پھر یہی آتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام والی یہ فرعون ہے، یہ جن کی لاش آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، میں نے جو اس میں ریسرچ کیا تو رامسیس پہلے والا، تو یہ وہ تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو رامسیس نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ اچھا، پھر وہ مرا رامسیس اور اس کا بیٹا منفتح بن گیا تھا فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تھے تو پھر ان پہ جب یہ وحی آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج اس منفتح تک پہنچایا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ہوا معاملہ۔ اور باقی یہ ممیز اور یہ جو آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے تو یہ انہوں نے اپنی قبریں بنائی ہوئی کہ جو بھی ان کے فرعون وہ سوچتے تھے مرنے کے بعد ہم یہاں رہیں گے، تو اس لیے انہوں نے اپنے اپنے محل ہیں۔ اور یہ ابھی بھی آپ اگر کبھی ٹورزم کا آپ کو شوق ہو اور آپ قاہرہ چلے گئے تو وہاں پہ آپ پہ انہی کے یہ جتنے بنے ہوئے حرام جو ہیں بنے ہوئے، تو آپ جائیے اور اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں اور جا کے دیکھیے گا کہ کیا کنسٹرکشن ان فرعین نے کروائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جا کے۔ لیکن ان کی لاشیں جو ہیں وہ پھر یہ انگریزوں نے جب ان کی حکومت بنی تو انہوں نے ان سب کو لے کے اس کے ایک پورے ٹیسٹ بھی کرائے، اور اب یہ میوزیم میں موجود ہے، یہ پڑے ہوئے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لاش کو سنبھالا تھا، اگرچہ وہ ڈوبتا تو پھر وہیں اس کی لاش ختم ہوتی، لیکن پھر بائبل میں یہ ملتا ہے کہ جناب اس کی لاش کو اٹھا کے ہواؤں کے اس کی لہریں سمندر کی لے جا کے انہوں نے پھینک دیا زمین پہ۔ تو اب لوگوں کو جب وہ نظر آئی تو پتہ چلا یہ تو جی ہمارے بادشاہ کی ہے، تو انہوں نے سنبھالا، اس پہ جو کیمیکل لگانے تھے لگائے، اور وہ پڑی ہوئی آج تک موجود ہے۔ تو جناب یہ ہے اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو سیم کیا اتنا ایویڈنس کافی نہیں ہے کہ جناب ہم سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جزا و سزا کا کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ جناب آپ کے ساتھ بھی جزا یا سزا کا سلسلہ آپ کا بھی ہونا ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی، ان سب کا ہونا ہے۔ تو بس یہی قرآن کا مین ٹاپک یہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھے مکہ مکرمہ کے، تو وہ آپ سے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا ان کے۔ امت مسلمہ، آپ اگر اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تو اہل کتاب کے ان نیک لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ان میں شبہ نہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق ہی آیا، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے گا اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نامرادوں میں سے ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کی آیات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہیں، ان کے سامنے خواہ سارے ثبوت لے آئیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور شہر کے لوگ بھی ایمان لاتے، پھر ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا۔ جب اس شہر کے لوگ ایمان لے آئے تھے تو ہم نے اسی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا تھا اور ایک مدت کے لیے انہیں رہنے بسنے کا موقع دیا تھا۔ اچھا، اب یہ سوال ان صحابہ کرام کے دل میں آیا ہوگا، یعنی معاملہ یہ تھا کہ اب
اللہ تعالیٰ کے یہ آ رہے تھے، اب یہ ایمان لائے تھے، لیکن انہیں تکلیفیں آ رہی تھیں، ان پہ ٹارچر کیا جا رہا تھا. اب جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو غلام تھے ان پہ تو ایک جسمانی ٹارچر کیا جا رہا تھا، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو ریت کے اوپر دھوپ کے اوپر بالکل لٹا دیتے تھے، ہاں بھائی نکلو تم اس توحید سے، مانو ہمارے شرک کو. لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے. اب یہ امتحان صحابہ کرام کا چل رہا تھا، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کلیئر کرنے کے لیے بتایا کہ آپ خود جا کے اہل کتاب کے نیک لوگوں سے جا کے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں تورات، اور ان کو پوری ہسٹری پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو سیم آپ پہ امتحان چل رہا ہے، اس لیے آپ اب گمراہی کی طرف نہ جائیے گا، ورنہ آپ پہ بھی وہی سزا ہو جائے گی کچھ ٹائم کے لیے آپ کو. اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ تقریباً کوئی 1-1.5 سال تک یہ تکلیف رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی غلاموں کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا تھا، اور وہ ہو گیا. اور دوسری طرف جو خود پہلے آزاد تھے اور ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی، اچھا کچھ ایسے تھے کہ جو اب لڑکے تھے تو ان کو ان کے باپ چچا اور وہ ان پہ ٹارچر کر رہے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کو حکم یہ دے دیا کہ آپ لوگ ہجرت کر کے افریقہ چلے جائیں. تو وہ پھر چلے گئے اور سکون سے رہے. لیکن کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سختی کا امتحان بھی کرتا ہے. تو یہ ان پہ تھا معاملہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپلین کیا اور پھر بتایا کہ اچھا آپ کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بھائی بہن کزن پیرنٹس وہ ایمان نہیں لا رہے تو ان پہ عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی دیکھیے اس سے پہلے یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ وہ سب کے سب ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی سزا نہیں آئی اور وہ رہے. تو اسی طرح آپ کے بھائی بہن پیرنٹس بھی جو ایمان لے آئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اب جیسے مثال کے طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد وہ انکار کر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے. تو اس طرح پھر سب کے دل جو ہے مطمئن ہوتے رہے. تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے. آپ کے چچا پہ بڑی محبت تھی اور سب کچھ تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے تھے. آپ کے اپنے دل میں بھی دکھ تھا. تو لیکن ابو لہب جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو تو سزا آنی ہے، یہ تو ماننے والا ہی نہیں. لیکن اور جو زندہ تھے تو انہوں نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی کرتے رہے اور وہ ایمان ہی لے آئے. جیسے خاص طور پہ مشہور ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لائے. اور پھر ابو طالب صاحب کا ہسٹوریکلی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں حسن ظن ہے کہ وہ بھی ایمان لائے ہوں گے، کیونکہ اراؤنڈ 19 ایئرس تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی کرتے رہے دعوت کے لیے. تو لیکن یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا، لیکن یہ کرتے رہے. تو اس سے یہی ایک لگتا ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئے ہوں گے. اب یونس علیہ السلام کی جو قوم کا جو معاملہ ہوا تھا مختصراً آپ دیکھ لیں، یہ سورہ الانبیاء میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے. یہاں پہ میں 2 آیات کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. مچھلی والے یونس پر بھی جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلے گئے تھے اور انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھے کہ اے رب، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جبکہ آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں. تب ان کی دعا ہم نے قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دی. ایمان والوں کی طرح کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اب یہ معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہوا ہے. تو یہ نینوا کا علاقہ ہے جو عراق کا ہے. یہ میں نے گوگل پہ سرچ کر کے آپ کو یہ دیکھا ہے. اب اس کے دیکھیں کہ چاروں طرف ہی سمندر ہے، تو ان کی پھر اور
صورتوں میں آپ دیکھیں گے تو یونس علیہ السلام جب بڑے لمبے عرصے تک اللہ کا میسج پہنچاتے رہے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر ان کو بہت دکھ اور غم تھا کہ یار یہ نہیں لائیں گے، اور انہیں پھر یہی لگا کہ نہیں جی اب لگتا ہے اب تو ان پہ عذاب ہی آنا ہے، تو ٹھیک ہے جی معاملہ ختم، اور اللہ تعالیٰ مجھے تو بچا ہی دیں گے انشاءاللہ، اسی لیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ان پہ تھوڑی سی ایک امتحان ان پہ بھی کیا، ایک صبر کا، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس ویل مچھلی کے اندر چلے گئے، کیونکہ وہ سمندر پہ ہی جا رہے تھے سفر پہ۔ تب ہوا کیا کہ وہاں سے پھر وہ کشتی سے نکلے، گرے وہاں سے، اور اس طرح سے آ گئے، لیکن جیسے آئے تو ابھی ان پہ کوئی وفات نہیں ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ اور یہ توبہ آپ بھی پلیز یاد کر لیں، بہت پیاری دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب یہی ہے اے اللہ آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ پاک ہے، بے شک میں نے غلطی کی ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں نے اپنے آپ پہ قصوروار میں ہوں۔ تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ان کو نکال دیا، کہ خود ویل نے ان کو نکال کے این خشکی پہ کیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے وہاں پہ فروٹس وہاں پہ کر دیے، اور کچھ دن کے بعد وہ ان کی ہیلتھ اچھی ہو گئی، دوبارہ اپنی قوم پہ آئے پیغام پہنچانے، تو دیکھا کہ ان کی میسج کو اب ان کو سمجھ آئی تھی اور وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا 800 BC کا۔ یہ اندازہ ہے کہ اس زمانے کے یہ اللہ کے رسول اس زمانے میں عراق میں آئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے کوشچنز کے مزید آنسرز یہاں پہ ارشاد ہوئے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ رسول پر ایمان لائے۔ یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو صحیح نیت کے ساتھ عقل سے کام لیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈالنے دیتا ہے۔ اے رسول یہ ثبوت مانگ رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے اسے دیکھ لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ثبوت اور وارننگ ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ چنانچہ کیا یہ اسی طرح کے کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے؟ آپ فرما دیجئے پھر انتظار کیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کر لیتا ہوں۔ پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور انہیں بھی جو ان پر ایمان لائے۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے ہم انہیں بچا لیں گے اور ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رزلٹ ہونا تھا، تو آپ کو چیلنج کرتے لائیں جی آپ عذاب کا کہہ رہے ہیں لائیں ادھر، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ انتظار کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں اور ہو جائے گا۔ اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 15 دن بعد یہ ہو گیا واقعہ جو کہ ان کے لیڈر سب آسانی سے مرے گئے جو بڑے اچھے پہلوان تھے۔ اچھا پھر یہ بتایا ان کو بھی کہ بھی جن کی نیت، یہ دیکھیں انہی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا جن کی نیت درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جس کی نیت خراب ہے وہ لاجیکلی سوچتا ہی نہیں ہے اور بس ایک اپنی تقلید پہ لگے رہتے ہیں کہ جیسے بزرگوں نے کہا ویسے ہی ہم رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی گمراہی میں پھینکنے دیتا ہے، جاؤ بھی تمہارا یہی ہونا چاہیے، تمہارا رزلٹ پھر ادھر ہی ہونا چاہیے تمہیں۔ تو جناب یہ ہوتا ہے رزلٹ۔ پھر مزید ارشاد ہوا اے رسول اب فرما دیجئے میری قوم میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہے تو سن لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پوچھتے ہیں میں انہیں نہیں پوچھتا ہوں، بلکہ صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو آپ کو موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر اب ہو جائے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ مزید حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی
دین کی طرف کر لیجئے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ بن جائیے گا۔ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں نہ پکاریے گا جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، پھر اگر یہی کریں گے تو اس وقت آپ بھی یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس رب کے سوا کوئی شخص نہیں کہ جو اس سے دور کر سکے۔ اگر آپ کے لیے آپ کا رب کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی قوم کو بتایا، جو ایمان لائے تھے لیکن ابھی ان کو پوری کلیئر نہیں تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب یہ تھوڑا سا صبر کا آپ پہ امتحان چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ آپ نے پہنچنا ہے تاکہ ان کا دل کلیئر ہو جائے۔ اچھا، جو مشرکین تھے ابھی، لیکن ابھی ان میں کچھ ایمان کی رمق تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا اور وہ بھی کچھ سالوں میں وہ بھی ایمان لیا۔ تو ہوا یہ، اور پھر آخری آیات میں فرمایا ان سے مزید فرما دیجئے لوگوں، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اب جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس کی مصیبت بھی اسی پر آئے گی، اور میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اے رسول، آپ اس کی پیروی کر لیجئے، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اب اتنے ٹائم تک صبر کیجئے جب تک اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو اسے یہی میں نے جیسے عرض کیا کہ اراؤنڈ 609 میں نبوت کا اعلان ہوا، اور 622 سی کا پیریڈ ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور 624 میں جنگ بدر ہوئی ہے، اس کے پہلی صدا کی پہلی قسط آ گئی کہ ان کے لیڈر مارے گئے۔ پھر اس کے بعد اگلے 2-3 سال میں ان کے اور منکرین بھی وہ بھی مارے گئے، اور باقی جو بھی تھے سارے ایمان لیا۔ تو جناب یہاں پہ سورہ یونس مکمل ہوئی۔ جو سوالات ہیں بلا تکلف میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔